جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ ذکر ہو جائے بھارت کا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جناب بھارت نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے. ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ایک تو ان کے مد مقابل کون ہے اور کیا بھارت اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہاں، بھارت نے تھوڑی جلدی کر دی ہے، بٹ ان اینی کیس کیونکہ یہ پہلے 1947 سے لے کر اب تک 8 بار بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر الیکٹ ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ کہ 16 سال اس نے یو این سیکیورٹی کونسل میں گزارے مختلف وقفوں میں، فیزز میں. لاسٹ ٹائم وہ تھا 2021-2022 میں. تو اب 2022 میں ہم 2026 میں، یہ جو کینڈیڈیچر ہے یہ ہے 2028-2029 کے لیے. اوکے. لیکن ان کے انتخابات ہوں گے اگلے سال جون میں موسٹ پروبیبلی. اب معاملہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک سسٹم میں مختلف گروپس ہیں نا. ایشیا پیسیفک گروپ ہے، ایسٹرن یورپین گروپ ہے، افریقہ گروپ ہے، اس طرح ویسٹرن گروپ اینڈ ادر کنٹریز گروپ ہے، لیٹن امریکہ کیریبین کا ایک گروپ ہے. تو ایشیا پیسیفک میں جو ممالک ہیں وہ 53 ہیں، اور افریقہ سب سے بڑا گروپ ہے افریقہ کا، اس میں 54 ممالک ہیں. اب الیکشنز تو ہوتے ہیں، یو این جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے، اور اس میں جو پریزنٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ وہاں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ٹوٹل جو ممبرشپ ہے یو این کی وہ 193 ممالک ہیں. اب ایشیا پیسیفک گروپ نے ابھی تک کسی ملک کو انڈورس نہیں کیا. مطلب یہ جے شنکر صاحب پچھلے دنوں یورپ بھی گئے ہوئے تھے اور بھی گلف کنٹریز بھی گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کینڈیڈیچر پچھلے ہفتے ہی لانچ کیا ہے، اپنا اناؤنس کیا ہے. تو اس میں آبویسلی اب ان کی خواہش تو ہوگی کہ جی بھارت جیسا ملک، بڑا ملک، اگر اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں تو الیکٹ بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے میرا نہیں خیال، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ بھارت نے کبھی اپنا الیکشن اناؤنس کیا ہو تو ان کو کبھی شکست ہوئی ہو یو این سیکیورٹی کونسل میں. اس طرح کہ پاکستان کو بھی کبھی شکست نہیں ہوئی. ہم نے بھی جب اناؤنس کیا ہے اپنا کینڈیڈیچر تو ہمیں بھی ہر الیکشن میں کامیابی ہی ملی. اچھا، اس بار جو ہے اگلے سال جب انتخابات ہوں گے تو اس سے پہلے بھارت کے کینڈیڈیچر کے اناؤنس کرنے سے پہلے ایک اور ملک ایشیا پیسیفک اس نے اناؤنس کر دیا، اور وہ ہے تاجکستان. تاجکستان کا معاملہ یہ ہے کہ تاجکستان، اور اب کنسنسس نہیں ہے، دونوں ممالک انہوں نے اپنا جو ہے اناؤنس کر دیا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیں گے. تاجکستان کو اس وقت ایک فائدہ یہ ہے کہ OIC نے جو 57 ممالک کا گروپ ہے، آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے تاجکستان. اب 57 ممالک تو پہلی تاجکستان کو مطلب سپورٹ، ایک آپ کہہ لیجئے کہ کاغذ پہ تو ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اگر OIC نے لیٹ سے کہہ بھی دیا ہے کہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہمارا تاجکستان ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام 57 یا 56 ممالک تاجکستان کے علاوہ وہ تاجکستان کو ووٹ ہی دیں. اندرون خانہ کیا ہوتا ہے ہو نوز. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ایون تاجکستان کو بہت سے ووٹ شاید OIC کے بھی نہ ملے. مثال کے طور پر ممالک، لیکن ابھی پرائم منسٹر مودی گئے ہوئے تھے انڈونیشیا. اب انڈونیشیا کے تعلقات بھارت کے ساتھ زیادہ اہم ہے نا ایز کمپیئر ٹو تاجکستان، تو وہ تاجکستان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ حالانکہ OIC ملک ہے، سب سے بڑا ملک ہے OIC کا، تو وہ کیوں ووٹ دیں گے؟ مجھے لگتا ہے، میرا خیال یہی ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ ووٹ دیں گے، ایون OIC ممالک بھی بھارت کو. اسی طرح اگر آپ افریقہ میں دیکھ لیں، افریقہ میں نے کہا کہ 54 ممالک ہیں. اب افریقہ اور بھارت کا ہر سال ایک سمٹ بھی ہوتی ہے اور بڑے زبردست تعلقات ہیں. اب افریقہ کو تاجکستان سے کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو انٹرسٹ بھارت سے زیادہ ہوگا. تو بہت سے OIC کے جو افریقہ کے ممالک ہیں وہ بھی بھارت کو ووٹ دیں گے. تو تاجکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اسٹیپ اپ کرے، ذرا ڈبل ڈاؤن کرے اپنی ایفرٹس کو، اور کم از کم بھارت کا جو مطلب پبلکلی تو وہ بھی نہیں کریں گے، تاجکستان کے تعلقات بھی بھارت کے لیے ساتھ اچھے ہی ہیں. بھارت کی یہ خواہش ہو کہ وہ کس طریقے سے تاجکستان کو یہ
کنونس کر سکے کہ آپ اپنا وڈرا کر دیجئے فی الحال. صحیح. اور اگلی دفعہ جب آپ لیٹ سے 29 کے بعد 28 29 کو ہم کر لیتے ہیں اور آپ اس سے اگلے سال اگلے 2 سال کے لیے اپنا کینڈیڈیچر آپ کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تاجکستان جب وقت قریب آئے اگلے سال تو اپنا کینڈیڈیچر وڈرا کر دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو, اور اس طرح ایشیا پیسیفک کی جانب سے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بھارت بن جائے. یہ ممکن ہے. لیکن اگر تاجکستان نہیں ہوتا تو یہ پھر ایک مقابلہ ہوگا, پھر دیکھا جائے گا کون زیادہ ووٹ لیتا ہے. بھارت کا دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہے کہ بھارت ایکچولی ڈیزرو نہیں کرتا. دنیا کو ذرا چاہیے کہ ذرا دیکھے کہ بھارت کے پچھلے 2-3 سالوں میں کیا پالیسیز رہی ہیں. ویسے تو وہ گلوبل ساؤتھ کا چیمپئن بنا پھرتا ہے نا, لیکن ایون غزہ کے معاملے میں بھی اگر آپ بھارت کا پوری پالیسی دیکھیے, اسرائیل کو جو سپورٹ وہ کرتا رہا ہے وہ تو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ تمام OIC ممالک کو اس کے باوجود کہ ان کے تعلقات کتنے اچھے ہیں بھارت کے ساتھ, ان کو یکجا ہو کر تاجکستان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور بھارت کو قطعاً ووٹ نہیں دینا چاہیے. کم از کم اسی معاملے میں, غزہ کے معاملے میں اور فلسطین کے معاملے کو ہی سامنے رکھ کر وہ بھارت کو ووٹ نہ دیں اور تاجکستان کو انسسٹ کریں کہ وہ آپ اپنا کینڈیڈیچر کو وڈرا نہ کریں, جو بھارت کوشش کرے گا. اور اگر تاجکستان کو یہ معلوم پڑ گیا, مطلب تھوڑا بہت اگر احساس ہوا کہ وہ شاید یہ نہیں جیت سکتے, کیونکہ بہت سے دیکھیے کمٹمنٹس آ جاتی ہیں پہلے سے ہی, بائی لیٹرل کمٹمنٹس آ جاتی ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریسیپروکل کمٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ ہم جی آپ کو اس سال سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو اگلے سال سپورٹ کریں گے. تو بھارت نے کافی شاید بائی لیٹرل کمٹمنٹس لے بھی لی ہوں اور ان کمٹمنٹس کو لینے کے بعد ہی اپنا اناؤنس کیا وہ کینڈیڈیچر. تو پاسبل ہے, کیونکہ جو محتاط ممالک ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. پاکستان ہی ویسے ہی کرتا ہے. ہم بھی بائی لیٹرل ریسیپروکل ارینجمنٹس کر لیتے ہیں کہ اس سال آپ ہمیں کر دیجئے سپورٹ, اگلے سال ہم آپ کو کر دیں گے. تو بہت سے ممالک ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے ارینجمنٹس کر لیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ بھارت کو پہلے سے ہی خاطر خواہ جواب مل گیا ہو, ارینجمنٹس انہوں نے کر لی ہوں, اور یہ ارینجمنٹس اناؤنس نہیں ہوتی اکثر معاملات میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو غزہ کا معاملہ ہے, پھر دیکھیے بھارت کے ہمارے علاقے میں اگر پالیسیز آپ دیکھ لیجئے, جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا کہ سپری کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے 12 ایٹمی ہتھیار بھی ڈپلوائے کر دیے ہیں. تو بھارت کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہیں جو کہ ایک جو آپ یہ کہہ سکیں کہ بھارت جب نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ جائے گا UN سیکیورٹی کونسل میں تو وہ نیوٹرل طریقے سے دنیا کی جو ہے دنیا کے لیے کوئی بہتر کام کر سکے گا. سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ بھارت کی اپنی پالیسیز میں بہت پرابلمز ہیں, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, یوکرین کا معاملہ ہو, یا پھر جنوبی ایشیا میں. پھر دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کو کہ اس سے پہلے 8 دفعہ سرو کر چکا ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل میں, لیکن بھارت کا اپنا ریکارڈ اگر آپ دیکھیے تو UN سیکیورٹی کونسل کی تو ریزولوشن جموں اور کشمیر پہ ہیں, بھارت ان کو فلاؤٹ کرتا ہے, کبھی آج تک وہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ اس نے تو اور معاملات خراب کر دیے ہیں جموں اور کشمیر کے 5 اگست 2019 کے معاملات کو لے کر, جو پورا ایک اسٹیٹس تھا, بلکہ شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بھی کر دی. اور پھر ابھی جو کچھ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کر رہا ہے, جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں جو ٹریٹی کے تحت ان کو یک طرفہ طور پہ وہ وائلیٹ کر رہا ہے. تو بھارت کا ریکارڈ کو اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کو UN سیکیورٹی کونسل میں ایون 2 سال کے لیے بھی آنا چاہیے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ بھارت نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا, اور پہلا تو ان کا آئی ایم شور کہ وہ تاجکستان پہ یہ ان کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا انسسٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ وڈرا کر لیجئے, کیونکہ بھارت یہ پیش کرنا چاہے گا دنیا کو کہ دیکھیے ہم کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں ایشیا پیسیفک گروپ کے. صحیح. ہمیں کوئی انتخابات لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پورا ایشیا پیسیفک گروپ 53 کے 53 ممالک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر اگر جو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو جائے تو پھر پرابلم نہیں ہوتا, پھر تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ الیکٹ ہو ہی جائیں گے. اصل معاملہ میرے خیال میں بھارت کے لیے یہ ہے کہ پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طور
تاجکستان وڈرا کرے، اور اگر وڈرا نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ شاید تاجکستان وڈرا کر ہی جائے، اس کمٹمنٹ میں کہ بھارت اس کو اگلے جو ہے ٹرم میں سپورٹ کرے گا. لیکن ایک ٹرکی کویسچن ہے، اور بٹ ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ بھارت الیکٹ ہو ہی جائے گا، صحیح، انفارچونیٹلی ڈیفینیٹلی. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت، اس سے پہلے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0310536629 0310536629. اس پر آپ ہمیں کوئی بھی اپنی قیمتی آراء ہے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو جو آپ عبدالباسط صاحب سے جاننا چاہ رہے ہوں جس کا جواب، تو آپ ضرور ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، آڈیو کی صورت میں یا کہ ویڈیو کی صورت میں. ہم اس کو بنائیں گے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا حصہ. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.